شیطان عورتوں کے ذریعے سے شکار کرتا ہے، یعنی کسی لڑکی کے چکر میں بعض نادان پڑ جاتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کا ایک بیٹا قابیل یہ عشق مجازی میں پھنسا تھا، اور عشق مجازی کی بنا پر قابیل نے حابیل کا قتل کیا۔ اس کا واقعہ قرآن پاک میں موجود ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنے والا بدبخت انسان، اس کا نام ہے ابن ملجم۔ عشق مجازی کا یہاں بھی چکر چلا۔ کتام نامی خارجہ عورت تھی جس کے عشق میں ابن ملجم گرفتار ہوا، اور اس عورت نے مہر میں 3000 درہم اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ جو شخص اس چکر میں پڑتا ہے دنیا آخرت میں نقصان اٹھاتا ہے۔ کیا نقصان اٹھاتا ہے؟ عام طور پر کاروبار سے تو رہ جاتا ہے، پھر فضول خرچیاں، اسراف، بعض اوقات سگریٹ، چرس اور ہیروئن اور طرح طرح کے نشوں میں پڑ جاتا ہے، شراب نوشی وغیرہ۔ بعض اوقات اس لت میں پڑھنے والے لوگ بدکاری کی نحوست میں گرفتار ہوتے ہیں، پھر خود بھی بدنام ہوتے ہیں، گھر والوں کو بدنام کرتے ہیں، خاندانی تعلقات ان کے خراب ہو جاتے ہیں، پھر ہر وقت غم ہے، ہر وقت فکر ہے، وسوسے آ رہے ہیں، نیند نہیں آ رہی، کھانا نہیں کھایا جا رہا، اور بدن پیلا پڑ جاتا ہے، جسم کمزور پڑتا ہے، تو اعضاء کے اندر بھی کپ کپی سی ساری ہونے لگتی۔ عقل جو ہے یہ بھی کمزور ہو جاتی اور بیماری چھا جاتی۔ بعض اوقات پھر ایسا شخص جو ان معاملات میں پڑتا ہے وہ پاگل سا لگتا ہے اور ہلاکت کے بس کنارے پہنچ جاتا ہے۔ اللہ کی پناہ۔ دینی نقصانات کیا ہیں عشق مجازی کے؟ بہت سارے گناہوں میں بندہ مبتلا ہو جاتا ہے اور ایمان کی بربادی کا سبب بھی بن جاتا ہے۔ اگر عبادت ایسا شخص کر بھی لے تو اس کو لذت نہیں آتی، دل سخت ہو جاتا ہے۔ اگر بدکاری کی آفت میں پڑا تو اللہ اور رسول کا نافرمان عذاب قبر و آخرت کا حقدار ٹھہرتا ہے۔ اسباب کیا ہوتے ہیں؟ گھر میں دینی تربیت نہیں ہے، گناہ بھرے چینل چل رہے ہیں، اور محرم و نامحرم کا فرق نہیں بتایا جاتا۔ بچوں کو بلوغت سے قبل ہی بتانا چاہیے کہ پردہ کیا ہے۔ بچیوں کو یہ بتانا چاہیے کہ کن کن مردوں سے ان کا پردہ ہے۔ اچھا، بری صحبت مل جاتی ہے اسکول میں، کالج میں، اکیڈمی میں، ٹیوشن میں، جیم میں، اس وجہ سے بھی لت پڑ جاتی ہے۔ موبائل کا مس یوز، غلط استعمال، پھر وہ نمبر حاصل کر لیتے ہیں ایک دوسرے کا، اور پھر رابطے میں رہتے ہیں، اور پھر طرح طرح کے فحش میسیج یا فحش اشعار بھیجے جاتے ہیں، اور پھر گناہوں کا دروازہ کھلتا ہے اور تباہی کی طرف جاتے ہیں۔ توبہ استغفر اللہ۔ کو ایجوکیشن بھی اس کا ایک بڑا سبب، یاد رکھیے۔ بد نگاہی اس کا ایک بہت بڑا سبب ہے۔ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں پہلے نظر بہکتی ہے، پھر دل بہکتا ہے، پھر ستر بہکتا ہے۔ اور ہمارے رب نے اپنے پاکیزہ کلام قرآن کریم میں مردوں کو اور عورتوں کو نگاہیں نیچی رکھنے کا حکم دیا ہے۔ مسلمان مردوں کو حکم دو کہ اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں، اور مسلمان عورتوں کو حکم دو کہ وہ اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں۔ حدیث قدسی میں ہے، بد نگاہی شیطان کے تیروں میں سے زہر میں بجھا ہوا ایک تیر۔ علاج کیا ہے؟ بر وقت جلد شادی کر لینا بھی عشق مجازی کا حل ہے۔ کثرت سے روزے رکھنا بھی اس کا حل ہے۔ نہ محرم سے میل جول نہ کریں، اور یاد رکھیے قرآن پڑھنے سے، سمجھنے سے عشق الہی پیدا ہوتا ہے، اور نعتیں سننے سے، پڑھنے سے عشق مصطفیٰ پیدا ہوتا ہے۔ اچھا، جب آپ کو نجات حاصل ہو جائے تو پھر آپ اچھا ماحول اختیار کریں، اور پھر جس کے چکر میں آپ برباد ہوئے تھے اس کو دیکھنے سے بچیں، اس کی تصویر نہ دیکھیں، اس کا کوئی تحفہ اپنے پاس نہ رکھیں، اگر فون آتا ہے تو نہ سنیں، اگر میسیج آتا ہے تو نہ سنیں، ٹیکسٹ میسیج بھی نہ پڑھیں، بلاک کر دیں۔ انشاءاللہ آپ کی جان چھوٹ جائے گی۔